नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर आइए देखते हैं सुर्खियाँ। हिंदुस्तान और डेनमार्क के वज़ीर आज़म के बीच आज वर्चुअल तरीके से होगी दो तरफा मुलाकात। दानिशवराना इमलाक के ताउन से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमत पर होगी दस्तखत। सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तिहान से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत, इम्तिहान मुलतवी न करने यूपीएससी की वजाहत। हरीश राव ने कहा कोरोना से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात जरूरी। खान की दवाखानों में इलाज के लिए भारी रकम न करे खर्च, हरीश राव का मशवरा। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 50 लाख से मुतजाविज। गुज़िश्ता 11 दिन में 10 लाख अफराद सेहतयाब, वज़ारत सेहत का इंकशाफ। और रियासत में आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान, जनूब मगरिबी मानसून हो रहा है वापस। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के उनके हम मनसब मैट फ्रेडरिकसन के साथ आज वर्चुअल तरीके से दो तरफा सरबराह मीटिंग करेंगे। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान दानिशवराना इमलाक के ताउन से मुताल्लिक़ एक मुफ़ाहमत नामे पर दस्तखत किए जाएंगे। इस समिट के दौरान एक और बड़ा इक़दाम किया जाएगा कि डेनमार्क बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद में शामिल होगा। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी आज लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। किशन रेड्डी पहली मरतबा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। लद्दाख पहुंचने पर इंडो तवी सरहद पर पुलिस CISF के आला अहदेदारों ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। किशन रेड्डी आज लद्दाख के मुख्तलिफ कायदीन, अहदेदारों और मुकामी लोगों से मुलाकात करेंगे। याद रहे कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मरकजी हुकूमत लद्दाख के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करेगी और वहाँ के लोगों के साथ मुशावरत की बुनियाद पर फैसले होंगे, जिसके पेश नज़र किशन रेड्डी का यह दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान आज वाज़ेह कर दिया कि वो सिविल सर्विस के प्रिलिमिनरी इम्तिहान को मुलतवी नहीं करेगा। कई रियासतों में आए सैलाब की वजह से सिविल सर्विस के प्रिलिमिनरी इम्तिहान को मुलतवी करने के लिए दाखिल करदा अर्जदाश्त पर आज अदालत उज़्मा में समाअत हुई। इस मामले में यूपीएससी की जानिब से पेश हुई वकील ने कहा कि इम्तिहान को मुलतवी करने से उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचेगा। अदालत ने इस मामले को कल तक मुलतवी करते हुए हलफनामा दाखिल करने की यूपीएससी को हिदायत दी है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 3 रियासतों को 19,444 करोड़ रुपए की फंड्स की पहली किस्त को मंजूरी दे दी है, जो 3 रियासतों को कम से कम इमदादी कीमत से मुताल्लिक़ कामकाज के तहत खरीफ की धान की खरीदारी के लिए दी जाएगी। ये रियासतें हैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना। ज़राअत की वज़ारत ने कहा कि ये रकम रियासतों और मार्केटिंग की रियासती फेडरेशंस के लिए मदद के तौर पर मंजूर की गई है, ताकि वो अपनी मुतल्लिक़ा कोऑपरेटिव तंजीमों के ज़रिए धान की खरीदारी का कामकाज बर वक्त कर सके। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, तेलंगाना के लिए 5,500 करोड़ और हरियाणा के लिए 5,444 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वज़ारत ने कहा कि कोविड-19 वबा के दौर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से इस पेशगी कदम से इन 3 रियासतों के किसानों को माली मदद मिलेगी। ये किसान मुल्क में धान की तकरीबन 75% पैदावार करते हैं। कि मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप नायक ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील किए जाने के जवाब में NCDC मज़ीद रियासतों को मदद देने के लिए तैयार है। वज़ीरात से मुताल्लिक़ तारीख़ी क़वानीन की रोशनी में किसानों को मुनसिफ़ाना कीमत देने के लिए SMS का काम काज रख रही है। रियासती हुकूमत नए रेवेन्यू कानून के मुताबिक अराज़ी तनाज़ात से पाक अराज़ियात का मरबूत सर्वे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कराने का फ़ैसला किया है। DGPS यानी डिफरेंसिंग ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के तरीके से अराज़ियात का मरबूत सर्वे करवाया जाएगा। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के इंदराज के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट दरकार होगा। इस जानकारी को कंप्यूटर महफूज करने के लिए 1.5 दिन लगेगा। अहदेदारों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 1500 एकड़ वाले गाँव का सर्वे 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा। DGPS की असास के डाटा को AutoCAD सॉफ्टवेयर से प्रोसेस किया जाएगा। ज़रई अराज़ियात से मुताल्लिक़ तमाम जानकारी ऑनलाइन पर दस्तयाब हो जाएगी। रियासत के वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि शरह अमवात सिर्फ 0.6% ही है। आज सुबह हरीश राव ने सिद्दीपेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में
سیال آکسیجن ٹینک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ کورونا کے اگر کسی شخص میں علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ فوراً سدی پیٹ کورونا دواخانے سے رجوع ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں حکومت کی جانب سے تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ ملک میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تعداد 50 لاکھ سے متجاوز کر گئی ہے۔ جون تک 1 لاکھ افراد کورونا سے صحت یاب ہو گئے تھے، تاہم گزشتہ 11 دنوں کے دوران 10 لاکھ افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب کل ایک دن میں ہی 82,170 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مثبت کیسوں کی مجموعی تعداد 7 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جس میں 9,62,000 سے زائد فعال کیسز ہیں۔ مرکزی حکومت دیہی علاقوں میں روزگار کو یقینی بنانے کے لیے مہاتما گاندھی قومی روزگار یوجنا پر عمل کر رہی ہے۔ یہ اسکیم سدی پیٹ ضلع میں کامیابی سے عمل کی جا رہی ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ کورونا سے پیدا شدہ مالی بحران کے دوران بھی مہاتما گاندھی قومی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت مزدور یومیہ 200 سے 250 روپے اجرت پا رہے ہیں۔ سدی پیٹ ضلع کے چنا کوڈر منڈل کے ابراہیم نگر میں ہر روز 350 مزدوروں کو اس اسکیم کے تحت کام فراہم کیا جا رہا ہے۔ مزدوروں کو زرعی اراضی کی صفائی، نالوں کی نکاسی، تالاب کی صفائی و دیگر کام دیے جا رہے ہیں۔ سدی پیٹ ضلع میں 1,24,000 استفادہ کنندگان ہیں۔ ضلع میں گزشتہ 3 مہینوں کے دوران 48 لاکھ گھنٹے کام کروایا گیا۔ یہ جانکاری چنا کوڈر کے MPDO శ్రీనివాస్ نے دی۔ ఉపాధి హామీ కూలీలకు కూడా చాలా వరకు మనం ప్రతిరోజు దాదాపు ఇప్పటి వరకు మండలంలో అన్ని గ్రామాలలో కూడా 200-300 మంది లేబర్కి తక్కువ కాకుండా ప్రతి గ్రామంలో కూడా పనులు నిర్వహించడం జరిగింది। ان مشکل دنوں میں بھی اپنے ہی گاؤں میں روزگار ملنے پر مقامی افراد میں کافی مسرت پائی جا رہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کورونا قواعد کے پیش نظر کام کی جگہ پر سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو EGS ورکس اپادھیائے حامی جو اسکیم کے اوپر 360 لوگ ہمارے گاؤں میں موجود ہے، ان لوگوں کے اوپر ابھی ان لوگوں کو ہم یہ سیزن میں ہمارا گاؤں میں ان سے کام نکال رہے ہیں۔ ابھی فی الحال پچھلے دپکالے میں اور لینڈ لیولنگ کا کام کیا ہے ان لوگوں سے، اور روڈ کلیننگ اور ہاسپٹل میں جو بھی کام ان لوگوں سے ہم کر کے یہ کرونا سیزن میں بھی ان لوگوں کو ہم اچھا اپادھی دکھا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ان لوگ بھی بہت خوشی سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو اسکیم کے اوپر ان لوگ اپنا جیون اپادھی چل رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ قوم آج انقلابی اور عظیم مجاہد آزادی بھگت سنگھ کو ان کی 113ویں سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ 1907 میں آج ہی کے دن بھگت سنگھ نے غیر منقسم پنجاب ریاست کے لائل پور ضلع کے پانگا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے برطانوی سامراج کے خلاف لڑائی شروع کی تھی۔ انہیں راجگرو اور سکھدیو کے ساتھ 23 سال کی عمر میں لاہور کی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگت سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارت کی آزادی کی جدوجہد میں ان کی خدمات کو اجاگر کیا۔ کل من کی بات کے اپنے پروگرام میں وزیر اعظم نے عظیم مجاہد آزادی کو بہادری اور جرات کی علامت قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ شہید بھگت سنگھ کی زندگی کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ ٹیم ورک کی اہمیت بخوبی سمجھتے تھے۔ شہید بھگت سنگھ کی یوم پیدائش کے موقع پر BJP کے قومی صدر JP نڈا، مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیام میں ان قائدین نے بھگت سنگھ کو ایک عظیم رہنما اور ہیرو سے تعبیر کیا، جنہوں نے کم عمر میں ہی انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی میں جان نچھاور کی۔ جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں پیش آئے ایک انکاؤنٹر میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آنتی پورہ علاقے کے ساموارہ میں دہشت گردوں کے موجود ہونے کی خفیہ اطلاع پا کر سیکورٹی اہلکاروں نے تلاشی مہم شروع کی۔ اس دوران مدبھیڑ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے مہلوک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ کو ضبط کر لیا۔ G20 گروپ ممالک کے رہنماؤں کا اجلاس اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ورچوئل طریقے سے ہوگا۔ G20 سعودی عرب میں واقع سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں یہ اطلاع دی ہے۔ سربراہی
کانفرنس 21 سے 22 نومبر تک ہوگی اور اس کی صدارت سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کریں گے۔ اس سال کانفرنس کا موضوع 21ویں صدی میں سب کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سربراہی کانفرنس کووڈ-19 وبا کے دوران جانیں بچانے اور معاشی ترقی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کانفرنس کا موضوع 21ویں صدی میں سب کے لیے مواقع فراہم کرنا کو تعبیر دینے کے لیے بین الاقوامی ایکشن پلان پر کام کیا جائے گا۔ G20 گروپ ممالک نے کورونا کے علاج اور ویکسین کی تیاری، تقسیم اور اس کی پہنچ تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے $21 ارب سے زیادہ کا تعاون دیا ہے۔ مزید برآں گروپ نے کورونا کی وبا سے متاثر عالمی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے $11 کھرب مختص کیے ہیں۔ ریاست میں مانسون سرگرم ہے، جس کی وجہ سے آئندہ 2 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف مقامات پر بھاری بارش کی حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے۔ آندھرا پردیش کے جنوبی علاقے میں 5.8 میٹر کی اونچائی پر ہوا کا مرکز بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تیز بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 1 جون کو کیرالہ سے ملک میں داخل ہوا مانسون اب واپس جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں آئندہ 8 دنوں تک اس کا اثر دکھائی دے گا۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے ریاست کے تمام ذخائر آب لبریز ہو گئے ہیں۔ بھاری مقدار میں سیلاب کا پانی ان پروجیکٹس میں داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان پروجیکٹوں سے نشیبی علاقوں کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر کے 20 کراس گیٹوں کو کھول کر 6,26,000 کیوسک پانی کو نشیبی علاقوں کے لیے چھوڑا گیا۔ اس سیزن میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی مقدار میں یہ پانی چھوڑا گیا۔ بالائی علاقے میں واقع کرناٹک، مہاراشٹر اور متحدہ محبوب نگر میں ہو رہی بارش کی وجہ سے ناگرجنا ساگر کی سطح آب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جورالہ سے چھوڑا گیا پانی ڈیم میں داخل ہو رہا ہے۔ سری سلم پروجیکٹ کے بھی 10 گیٹ کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے تمام ذخائر آب میں پانی کے انفلو اور آؤٹ فلو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ہندوستان اور ڈنمارک کے وزرائے اعظم کے بیچ آج ورچوئل طریقے سے ہوگی 2 طرفہ ملاقات۔ دانشورانہ املاک کے تعاون سے متعلق مفاہمت پر ہوگی دستخط۔ سول سروس پریلیمنری امتحان سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت، امتحان ملتوی نہ کرنے UPSC کی وضاحت۔ ہریش راؤ نے کہا کورونا سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط ضروری۔ خان کی دواخانوں میں علاج کے لیے بھاری رقم نہ کرے خرچ، ہریش راؤ کا مشورہ۔ ملک میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 50 لاکھ سے متجاوز، گزشتہ 11 دن میں 10 لاکھ افراد صحت یاب، وزارت صحت کا انکشاف۔ اور ریاست میں آئندہ 2 دنوں تک بارش کا امکان، جنوب مغربی مانسون ہو رہا ہے واپس۔